آج ماہ رمضان کی پہلی رات یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ کام وہ آج رات ہی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی پہلی مبارک رات جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں اس گھر کا بچہ بچہ پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمت اور برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کی پہلی مبارک رات جو شخص 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جوریاں بھر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کس طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن آج ماہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ شروع ہوتے ہی اس مہینے کی پہلی رات یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے محروم رہ جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی پہلی رات یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال ماہ رمضان کی پہلی رات کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ مبارک رات پھر سے آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے کہ جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکری کھانے پڑے۔ تو اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو آج ماہ رمضان مبارک کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے اور اس مبارک مہینے کی پہلی رات ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو وہ آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا ابھی بھی وقت ہے، آج رات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کی پوری رات میں کسی بھی وقت جو شخص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین بن کر دیا جاتا ہے۔ آج کی مبارک رات یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانی کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماری ہو، نہ پریشانی ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر میں ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج رات چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا اتنا مجرب اور مسن عمل ہے، یہ آج کی رات کا ایک ایسا نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔
آج اس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج پوری دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے آج بتایا کہ طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کے یہ ہے کہ آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی مبارک رات ہے، آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے مہینے کی شروعات میں ہی رمضان کی پہلی رات ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا سب مہینہ ہی اچھا گزرے گا۔ یہ رات اتنی قبولیت والی ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھنے والے والا پورے سال ہی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اب چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، آرکان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی پہلی رات آ جائے تو اپنے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کی پہلی رات کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرماؤ، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال اور بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان مبارک کی پہلی قبولیت والی رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی ایک بار صبح کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کس کو روزگار نہیں مل رہا، روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کس کو کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر کوئی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو۔ کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تاؤ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تاؤ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تاؤ تسمیہ پڑھ لیے، تو اب ماہ رمضان کی پہلی رات کو پہلے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے نہ انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ آپ اللہ پاک اتنے ہی کی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ روزانہ استغفار کرتے رہا کریں۔ وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ ملے پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما
دیتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ پھر اللہ اس کے مال میں جان، عزت آبرو میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ پھر اسے اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر شے مل جاتی ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 3 سے 13 بار پڑھ لیں، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ایک خاص اسم اعظم ہے۔ یہ رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اپنے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ کے بھی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کی تفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، پھر جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہیں۔ ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے چپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات پریشان سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گئے، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گئے۔ آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں اور پورا دھیان، آپ کی توجہ وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونا چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کام کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اسے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ثواب کی نیز سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں اور برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لو۔ اس خاص وظیفے کو 1 بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتاؤ فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کے بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب یہ 3 اعمال کر لے، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں، دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے اندر آ جاتے ہیں۔ میرے مولا، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہی ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہی ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف پریشانی پر رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کریم نے سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین نے اپنے رزق میں برکت اور وسعت و خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔